بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ رجب المبارک کی جمعرات اور جمعہ کا وظیفہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اگر یہ وظیفہ کر لے تو یقین کریں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ شخص 1 کروڑ کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1 ارب سے نواز دیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اپنی سوچ کے مطابق، آپ اپنی اوقات کے مطابق اللہ سے مانگو گے، لیکن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہر انسان رزق کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے جتنا بھی آپ کو رزق دیا ہے اللہ رب العزت نے، اس پہ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہیں ہوتے تو یقین کریں اللہ پاک آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ رجب المبارک کی جمعرات اور جمعہ کا وظیفہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ رجب المبارک اسلامک سال کا 7واں مہینہ ہے اور اہل عرب اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت انڈیلتا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک پیاری سی حدیث یہ بھی ہے کہ رجب المبارک میں 1 روزہ رکھا، جس نے بھی 1 روزہ رکھا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تو جب ایک ماہ مبارک کی اتنی بڑی فضیلتیں ہوں اور دوسری طرف جمعرات اور جمعے جیسا پاک خاص دن ہو اور پھر اللہ کے پاک ناموں کا وظیفہ ہو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عمل کتنی بڑی برکت والا ہوگا اور کتنی بڑی فضیلت والا ہوگا۔ پیارے دوستو، جن ناموں کا وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا وہ اللہ کے یہ 3 نام ہیں، یا حیو، یا قیوم، یا وہاب۔ یہ 3 ایسے نام ہیں، اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی نے ان 3 ناموں کو ہمارے اس بتائے گئے طریقے سے رجب المبارک کی جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھا تو یقین کریں وہ اپنی زندگی کامیاب گزارے گا، اور اپنے منہ سے جتنا بھی رزق مانگے گا، اللہ سے جتنی بھی دولت مانگے گا، اللہ پاک اس کو مایوس نہیں کرے گا اور اس کی تمام خواہشات کو، تمام مالی مشکلاتوں کو دور فرما دے گا، اور اسے ہر طرف سے رزق ہی رزق کی بارش ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کاروبار کر رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگ جو کہ نوکریاں کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کاروبار میں ان کے لیے برکت نہیں ہے، یا پھر ان کا کاروبار اچھا نہیں چلتا، یا جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان کی نوکریاں بڑی سخت ہیں اور ان سے جو آمدنی آتی ہے اس میں گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو پاتا، تو ایسے افراد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو اب وظیفے کی اگر بات کریں تو یہ وظیفہ اللہ کے 3 صفاتی ناموں پر مشتمل ہے، یا حیو، یا قیوم، یا وہاب۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وظیفہ آپ مخصوص ایام کی حالت میں، خواتین کے لیے یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں وہ یہ وظیفہ بالکل بھی نہیں کر سکتی، یہ وظیفہ صرف پاکائی کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ بعد نماز مغرب آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا، اور یہ عمل آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ تو بعد نماز مغرب اگر آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے آپ کا وضو برقرار ہوگا، تو اس کے فوراً ہی بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔
خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مغرب کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ تو آپ نے کچھ اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم یا وہاب۔ ان 3 ناموں کو آپ نے کم از کم 500 بار پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم یا وہاب، اور اسی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ یا حیو یا قیوم یا وہاب، اس کو آپ ایک بار پڑھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم یا وہاب، پھر 2 بار۔ اسی طریقے سے آپ نے 500 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ اور یاد رہے ان کے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ اب جب آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یاد رہے یہ وظیفہ آپ نے جمعرات اور جمعہ دونوں ہی دن بعد نماز مغرب کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے رزق میں اضافے کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور اللہ سے جو بھی سوال کرو گے اپنے رزق میں اضافے کے لیے، اللہ پاک وہ آپ کا سوال پورا فرما دے گا، اور رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ وظیفہ تھا جو کہ آپ نے رجب المبارک کی جمعرات اور جمعہ کو کرنا ہے۔ اب کچھ ایسے وظائف جن کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ وہ ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درس ادب عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول، میرے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرے رزق میں اضافہ فرمائے اور مجھے بے حساب رزق و دولت سے نوازے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم ایسا چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارے رزق و دولت میں اضافہ فرمائے، مال و دولت میں برکت ہو، تو تم ہر وقت باوضو رہا کرو۔ باوضو رہنے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور کبھی تمہیں غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک اور شخص کا واقعہ بھی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درس ادب عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بے حساب رزق و دولت سے نوازے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ چند وظائف تھے جو کہ آپ نے اپنی معمولی زندگی کا معمول بنا لینے ہیں، اور جو وظیفہ آپ کو خاص وظیفہ بتایا ہے جمعرات اور جمعہ کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، تو میرے پیارے دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔